برطانیہ کی تاریخ کے سب سے کم عمر سابق میئر چودھری ندیم کی دوسری برسی کے موقع پر دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں دیکھیں۔ برطانیہ کی تاریخ کے سب سے کم عمر سابق میئر والتھم فریس چودھری ندیم مرحوم کی دوسری برسی کے موقع پر ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دعائیہ تقریب کا اہتمام سابق میئر چودھری لیاقت علی اور چودھری شوکت علی نے کیا، جس میں برطانیہ بھر سے کونسلرز، میئرز اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجے مکیاں یار جدائیاں نہیں، جند مکدی مک چلی، اجے مکیاں یار جدائیاں نہیں، بیٹھے وچ اڈیکا دے، سوہنے دیاں چٹھیاں آئیاں نہیں، بیٹھے وچ اڈیکا دے۔ مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی نے اپنی خصوصی خطاب میں کہا کہ چودھری ندیم مرحوم ایک سچے عاشق رسول تھے۔ انہوں نے ساری زندگی ہر میدان میں اخلاص کے ساتھ کام کیا، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، سماجی میدان ہو یا مذہبی میدان۔ ماں نے پیدائش والے دن بتا دیا بیٹے، وہ دن آ رہا ہے جس دن تمہاری موت واقع ہوگی، اور یہ اس کی اذان ہے، یہ اس کی اقامت ہے۔ میں تیرے پیدا ہونے پر بھی خوش ہوں، اگر تو دنیا سے جائے گا تو بھی راضی رہوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہی مطلب ہے، ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ مدرسہ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ندیم مرحوم کی عرس کی محفل رکھی ہے، اور ندیم کی خدمات آپ کے سامنے کمیونٹی میں اس نے بہت اپنا نام کمایا ہے۔ جس محفل میں ہم جاتے ہیں ندیم کا ضرور ذکر ہوتا ہے، اور ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ندیم کو اعلیٰ مقام دے جنت میں۔ اور یہاں پہ پورے لندن سے لوگ تشریف لائے ہیں ندیم کی محبت کے لیے۔ انہوں نے آج ہمارا یہ دکھ شیئر کیا ہے، اور جیسے کہ شاہ صاحب نے بہت اچھا میسیج دیا ہے، جیسے کہ ندیم کے جتنے بھی ینگ دوست تھے، ینگ جنریشن، وہ کافی تعداد میں آئے ہیں۔ ہم نے ان کو بلایا ہے اور ان کو بڑا اچھا ایک میسیج دیا ہے پیس اینڈ ہارمنی کا۔ ہر انسان ان کے لیے دعا کرتا ہے، مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اور ہم بھی اس میں انہی کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس جگہ دے اور ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے۔ آج ہم جان ندیم بھائی کی سالانہ برسی پہ جو ہے وہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہوا ہے، پورے یو کے سے بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود تھے، بڑی اچھی دعا ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ پیر صاحب انہوں نے بھی اپنے مدلل خطاب سے جو ہے ہمیں نوازا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ ندیم صاحب کی جو برسی پہ ہم لوگ آئے ہیں، بہت اچھا لگا ہے۔ یہاں پر بہت سارے ماشاءاللہ ان کو پیار کرنے والے بہت سارے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جو ہے نا جنت الفردوس عطا فرمائے، یہ ہماری دعائیں ہیں سب۔ ندیم بھائی جو کہ والتھم شو کے میئر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کا اگلا جہان اچھا کرے، اور ان جیسے انسان دوبارہ بار بار نہیں پیدا ہوتے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہاں پہ ندیم چودھری صاحب جو کہ ایکس میئر بھی تھے، ان کی برسی منائی جا رہی ہے، اور ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ میاں ان کو مغفرت دے اور ان کو اعلیٰ مقام عطا۔ آج چودھری ندیم صاحب قادری کے سالانہ عرس کی ہم محفل میں شریک ہیں۔ چودھری ندیم قادری اس جوان کا نام ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کیا، اخلاص کے ساتھ کیا۔ وہ سماجی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، وہ مذہبی میدان ہو، ہر جگہ پر انہوں نے اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ دینی خدمات، سماجی خدمات، سیاسی خدمات سے انجام دی، اور کمیونٹی کے ہر دل عزیز وہ بندے تھے جنہوں نے ہر موقع پر نہایت احسن طریقے میں اپنی خدمات پیش کی ہیں، جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دعائیہ تقریب میں میئر چودھری ارشد محمود ڈار، ڈپٹی میئر ایلنگ منیر احمد، ساجد خان، راجہ اعجاز محمود اور دیگر نے شرکت کی۔
برمنگھم سٹی کونسل ہال میں ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کے زیر اہتمام جوہری توانائی اور جنوبی ایشیا میں امن کے موضوع پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سکھ رہنما، کشمیری لیڈرشپ سمیت دیگر آزادی پسند نظریات کے حامل افراد نے شرکت کی۔ تفصیلات عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کے زیر اہتمام برمنگھم سٹی کونسل میں کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں سکھ، کشمیری اور مقامی کمیونٹی کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ جوہری توانائی کے حامل ملک بھارت کا جنگی جنون دنیا بھر کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ نریندر مودی is a part of RSS and RSS wrote in their literature in early 1930s Hitler is our ideal leader. Second supreme leader of RSS idealized Holocaust and thought it to be an effective way to deal with minorities. مقررین کا کہنا تھا کہ حق خود ارادیت ہر انسان کا فطری حق ہے۔ تحریک آزادی کشمیر اور خالصتان حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتی ہے۔ I want to give a message to the Indian government from this conference. We will resist your brutal policies on the ground and at all available forums at international level. As you know that Kashmir is the longest unresolved issue in the United Nations, and the people of Kashmir are being punished by brutal Indian army for the crime of right of self-determination which was given by the UN. اس موقع پر کشمیر اور خالصتان کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ لیڈز میں الفلاح سوسائٹی کی جانب سے چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانوی شیڈو وزیر رچرڈ برگن سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات آصف شہزاد کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ الفلاح سوسائٹی ایسر چکسواری آزاد کشمیر کی جانب سے ہر سال رمضان المبارک میں غریب اور خاندانوں میں عید گفٹ پیکج تقسیم کیے جاتے ہیں۔ فلاحی تنظیم کی جانب سے 370 سے زائد یتیم طلباء اور طالبات کو درسی کتب اور اسٹیشنری کی فراہمی کے ساتھ ساتھ دیگر فلاحی اقدامات بھی کیے جاتے ہیں۔ لیڈز میں منعقدہ چیریٹی ڈنر کی تقریب سے برطانوی شیڈو چانسلر رچرڈ برگن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اچھا قدم ہے، انسان کو اپنا ماضی اور علاقہ جہاں پیدا ہوا ہو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ I think it's been an excellent event tonight. The charity event tonight, we've seen a lot of money raised for good causes, and what this is a reminder of to everybody is the fact that the Kashmiri community here in Hare Hills and East Leeds, across Leeds and actually across the country, never forgets its roots, never forgets where it came from, and never forgets those less fortunate than themselves. So that's why it's wonderful to see people being so generous to offer practical help to people back in Kashmir, whether that be money to give school uniforms for free, money to give school books for free, or money to support the important activities in health and education. So I think it's an inspiring evening tonight and a reminder of all the good work that goes on from so many fantastic people here in Hare Hills. اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے رہنما صاحبزادہ جہانگیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کے لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کریں۔ رمضان میں چیریٹی کے ایونٹس ہوتے ہیں، اور ویسے بھی میں نے دیکھا ہے نارتھ کے اندر بہت ادھر ادھر ہر شہروں کے اندر چیریٹی کے ایونٹس ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ دکھایا، یہ چیز ڈسپلے پہ آتی ہے کہ ہمارے دل میں ان لوگوں کا بھی خیال ہے جو پاکستان میں بستے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز یہاں پہ دی ہے، صفا پانی دیا ہے پینے کو، بجلی، ہر چیز ہے، مگر ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے جو پاکستان میں ہمارے بھائی بند ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، جو ہماری روٹس ہیں وہاں پر۔ اس موقع پر ممبر ایگزیکٹو لیڈز سٹی کونسل کونسلر محمد رفیق، چیئرمین لیڈز کونسل آف ماسک ارشد کھٹانا، چودھری شبیر ڈنکاسٹر، بابا احمد صدیق اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الفلاح سوسائٹی نے جس طرح علاقے کی بہتری کے لیے کام کیے ہیں وہ دن دور نہیں جب علاقے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہاں پر جو کافی کمیونٹی ہے وہ لیڈز میں جو ہے نا وہ رہتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے نا وہ اس علاقے سے ہے، اور ویسے تو ہم جو ہے نا دنیا بھر کے سارے یہ ملکوں میں جہاں کہیں جو ہے نا کوئی اپیل کی جاتی ہے، ایمرجنسی جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم مدد کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ یہاں کا بہت اچھا کام ہے، وہ بڑے لوگ ہیں جو غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ الفلاح والے کیونکہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے واقف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ سارا پیسہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج کا ایونٹ جو ہے یہ نبی پاک اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ہم غریب
اور نادار لوگوں کی جو مدد کرتے ہیں، اس لحاظ سے جس طرح یہ لیڈز میں آج کیا گیا ہے، میں تمام منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ علاقہ غربت کا خاتمہ ہو سکے۔ اہل علاقہ اور مخیر حضرات نے چیریٹی ڈنر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دل کھول کر عطیات دیے۔ آخر میں ایک خوش نصیب کو عمرے کا ٹکٹ بھی دیا گیا۔ ادھر گلاسگو میں گرافکس میڈیا اسٹوڈیو کے اوپن ڈے کے موقع پر خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمیونٹی رہنماؤں کو اسٹوڈیو کے مختلف شعبوں کا دورہ کرایا گیا۔ تقریب کا احوال جب بتا رہے ہیں گلاسگو سے شاہد میر۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو کے عین وسط میں گرافکس میڈیا نے اوپن ڈے کی تقریب سجائی، جس میں کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ اوپن ڈے کا مقصد کمیونٹی کو اسٹوڈیو کی جدید ٹیکنالوجی سے آگاہ کرنا تھا۔ یہ اسٹوڈیو کئی سالوں سے کمیونٹی کی بے لوث خدمت کر رہا ہے۔ اسٹوڈیو کو مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات مختلف سماجی مذہبی ایونٹس پر بالکل مفت استعمال کرتے ہیں۔ تقریب کا آغاز فیتا کاٹ کر کیا گیا۔ اس موقع پر کمیونٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے انتظامیہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ میاں طارق نے کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوڈیو کے دروازے کمیونٹی کی بے لوث خدمت کے لیے کھلے ہیں اور ہماری خدمات نیک کاموں کے لیے حاضر ہیں۔ تقریب کے شرکاء نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے اسٹوڈیو سے خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی آواز اسکاٹ لینڈ حکومت اور پاکستانی اداروں تک پہنچانے میں بہت مدد ملے گی۔ انتھک محنتوں کے بعد یہ سارا کچھ منظر عام پر آیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بھی یہ اچھا لگا ہوگا اور آنے والے لوگوں کو بھی اور کمیونٹی کو بھی اچھا ہوگا۔ ان سب کے لیے فائدہ مند ہے اور سب کے لیے بھی، کیونکہ یہاں پہ کمیونٹی کے لیے بہت سارے پروگرامز جو کہ نہیں پہلے تھے اب وہ سب ارینج ہوا کریں گے اور فری آف کاسٹ ہوں گے۔ اسی کے لیے طارق بھائی کو ہم بہت اس بات کی بہت مبارکباد دیتے ہیں۔ It's just amazing. It's a great space for any kind of videoing, any shows. I do my show every week here. اس موقع پر علامہ فروغ القادری نے دعائے خیر کرائی۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں گرافکس میڈیا ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ چودھری سرور گورنر پنجاب ہو یا کوئی بھی اسکاٹ لینڈ کی بڑی شخصیت ہو، انہوں نے اپنا کوئی انٹرویو ریکارڈ کرانا ہو یا کوئی اور پروفیشنل طریقے سے کسی نے بھی اپنا پروگرام آن ایئر کرنا ہو تو وہ گرافکس میڈیا کی سہولت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ۔ سعودی کابینہ نے منفرد اقامے کی منظوری دے دی ہے۔ لاہ عمل 90 روز میں تیار ہوگا۔ فرما رواح شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے نوٹیفیکیشن پر دستخط کر دیے۔ سعودی کابینہ کا اجلاس قصر الاسلام میں فرما رواح سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں ہوا، جس میں منفرد اقامے کی منظوری دے دی گئی۔ اس اقامے کے تحت باصلاحیت افراد اور تاجر سعودی عرب میں مخصوص فیس کے عوض بغیر کسی کفیل کے نہ صرف کام کر سکیں گے بلکہ جائیداد کی خریداری کا حق بھی حاصل ہو جائے گا۔ گرین کارڈ کے نام سے مشہور اس اقامے کا لاہ عمل 90 روز کے اندر تیار کیا جائے گا اور اس کی ذمہ داری خصوصی مرکز کے سپرد کر دی گئی ہے۔ مجلس شورا نے بدھ کو منفرد اقامہ قانون کا مسودہ پاس کر کے حتمی منظوری کے لیے کابینہ کو بھیجا تھا۔ سعودی عرب میں مسلم لیگ نون کی جانب سے اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں پارٹی عہدیداروں کے علاوہ دیگر کاروباری حضرات نے بھی شرکت کی۔ تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شیخ سعید احمد کی زیر صدارت پارٹی اجلاس منعقد ہوا، جس میں اعلیٰ قیادت نے شاہد خاقان عباسی، مریم نواز اور نور الحسن تنویر کو انٹرنیشنل افیئرز کا جنرل سیکرٹری بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر شیخ سعید احمد کا کہنا تھا کہ ہم پارٹی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے پارٹی مزید اچھے انداز سے آگے بڑھے گی۔ پہلے تو میں مسلم لیگ کی قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے اتنا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پنجاب میں لے کے آئے ہیں۔ مریم نواز کو بھی انہوں نے ان کیا ہے سیاست میں، اور اسپیشلی چودھری نور الحسن تنویر جو ہمارے ساتھی ہیں اور ہم سے گئے ہوئے ہیں، تو ان کو انہوں نے جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل افیئرز کا بنایا۔ تو ہم چودھری نور الحسن تنویر کو، رانا صاحب کو، میاں صاحب کی جو قیادت ہے ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا فیصلہ کیا۔ اس سے میرا خیال ہے کہ بہتری آئے گی مسلم لیگ نون میں اور نوجوان قیادت آ رہی ہے، تو میں مبارکباد دیتا ہوں پوری مسلم لیگ کو۔ اجلاس میں لیگی کارکنان کے علاوہ کمیونٹی ممبران کی جانب سے بھی شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز سمیت نور الحسن تنویر کی نامزدگی کو سراہا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک مقیم مسلم لیگی کارکنان مزید مستحکم ہوں گے۔ مجھے انتہائی اطمینان اور خوشی ہے کہ آج سے 20 سال قبل جو ورکر سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان مسلم لیگ نون کا علم بلند کر کے یہاں پر جنہوں نے کمیونٹی کو متحد کیا، آج وہ پاکستان مسلم لیگ کی دانشمندانہ قیادت کی طرف سے ان کو انٹرنیشنل افیئرز کا
उनको ओहदा दिया गया है, जो कि हमारे लिए इंतहाई इत्मीनान का बाइस है और खुशी का बाइस है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग रियाद रीजन की तरफ से चौधरी नूरुल हसन तनवीर, राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज साहब को मुबारकबाद देते हैं और इंशाअल्लाह उनकी क़यादत में हम मुत्तहिद हैं। इजलास के आखिर में मियां नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। ट्रक आर्ट फूल पत्ती टीम पाकिस्तान के मोहब्बतों के रंग लिए इन दिनों स्पेन में है। दारुल-हुकूमत मैड्रिड में एक तकरीब इनेकाद किया गया जिसमें कई ममालिक के सफारतकार और बिजनेसमैन शरीक हुए। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में देखिए। ट्रक आर्ट फूल पत्ती टीम पाकिस्तान के मोहब्बतों के रंग लिए आजकल स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में है, जहां उसने पाकिस्तान एम्बेसी की एक पुराने मॉडल की कार को ट्रक आर्ट के दिलकश रंगों से सजाकर बेमिसाल बना दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऊपर ये भी लिख दिया कि न घबरा ए जालिम, हमारे पास आने से खुदा भी रूठ जाता है किसी का दिल दुखाने से। फूल पत्ती टीम के माहिर आर्टिस्ट की महारत का कमाल देखकर वहां आई अहम शख्सियात, बिजनेसमैन और सफारतकार न सिर्फ अशश कर उठे बल्कि अपनी फैमिलीज की हमरा पाकिस्तान के दिलकश रंगों से सजी इस खूबसूरत कार के हमरा तस्वीर भी बनवाते रहे। इसी सिलसिले में सफारत खाना पाकिस्तान ने पाकिस्तान हाउस में एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम भी कर रखा था, जिसमें मुतअद्दिद पाकिस्तानी अशिया की नुमाइश और फूल पत्ती टीम का तारुफ करवाया गया। तकरीब में इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और अजरबैजान समेत कई ममालिक के एम्बेसडर्स या नुमाइंदे शरीक हुए। फूल पत्ती टीम की आर्टिस्ट ने बड़ी खूबसूरती से तकरीब में मौजूद मेहमानों के नाम दिलकश रंगों से लिखकर बतौर तोहफा पेश किए, जो मेहमानों के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस था। तकरीब से फूल पत्ती टीम के अली सुलेमान और सफीर पाकिस्तान खयाम अकबर ने खिताब किया। उन्होंने ट्रक आर्ट की तारीख और फूल पत्ती टीम के काम के बारे में बताया। ट्रक आर्ट फूल पत्ती टीम दुनिया भर में जहां पाकिस्तान के खूबसूरत कल्चर की नुमाइंदगी कर रही है, वहीं रंगों की सफीर बनकर पाकिस्तान का मोहब्बतों और अमन का पैगाम दुनिया भर में पहुंचा रही है। मगर इसको उर्दू में फूल पत्ती, पंजाबी में फूल बूटी कहते हैं, जो हमारी लोकल अपनी ज़बान है। तो इसके लिए हमारा जो मकसद था फूल पत्ती को प्रमोट करने का, ट्रक आर्ट को प्रमोट करने का, क्योंकि ये पाकिस्तान का अपना इंडिजीनियस आर्ट है। बाकी जितने भी आर्ट फॉर्म है हमने सीखे हैं, ये हमारे पास आए गए हैं, या स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग्स हो गई, बड़े बेहतरीन आर्ट फॉर्म है। मगर हमारा जो फूल पत्ती हमारा अपना देसी हमारी ज़मीन का आर्ट है, और इसी ज़मीन के आर्ट को लेके आज हम दुनिया के हर कोने पे चले गए। आज दुनिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जो हम ना गए हों। फूल पत्ती टीम दुनिया भर में फूलों का तोहफा पेश कर रही है अपने रंगों की सूरत में। इससे ये एक फ़ायदा होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुल्क हमारे से दूर हैं वो भी करीब आते हैं, और पाकिस्तान के अवाम और जिस मुल्क में हम होते हैं उसके अवाम भी करीब होते रहते हैं। दोनों के कल्चर भी करीब होते हैं और दोनों की सोच भी करीब होती है, और इससे एक जब खूबसूरत रंगों में फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है तो और मोहब्बत बढ़ती है। ये मोहब्बत का पैगाम फूल पत्ती टीम दुनिया भर में फैला रही है। ये जो हमारा आर्ट है इसको लोग सीखें, इसको जानें, तो ये एक बहुत बेहतरीन अच्छा रोज़गार बन सकता है। अगर हम हुकूमत को चाहिए कि इसको ज़रा हुकूमती लेवल पे इसको सपोर्ट करे, तो जैसे ही ये पूरी दुनिया में हम काम कर रहे हैं, तो आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ये मैं अपना बेहतरीन रोज़गार कमा रहा हूँ, कि लोगों को भी इसका मैसेज जाना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, फूल पत्ती को लोग ज्वाइन करें, फूल पत्ती से लोग कॉन्टैक्ट करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में मालूमात हो। ये हुनरमंद अफराद रंगों के सफ़ीर बनकर मोहब्बतों का पैगाम दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। इनका आर्ट अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया भर में बेपनाह मकबूलियत हासिल कर रहा है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में शहरियों को मालूमात की रसाई के मौजू पर पुतली तमाशा और महफिल मौसीकी का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से मोहम्मद आसिफ।
ملتان آرٹس کونسل میں سجا پنجاب انفارمیشن کمیشن کے زیر اہتمام معلومات کی رسائی اور مسائل کے حل کے حوالے سے تفریحی پروگرام، جس میں پتلی تماشا خاکہ پیش کر کے استاد کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ تفریحی پروگرام میں حاضرین کی دلچسپی کے لیے موسیقی کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں شہر کے مختلف موسیقی اکیڈمی کے فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے شرکا کے دل جیت لیے۔ انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے، بچوں کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، چلو فیملی کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اس طرح کے معلوماتی اور تفریحی پروگرام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیمرامین جعفر حسین کے ساتھ محمد آصف، 92 نیوز ملتان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔